اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنة فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ سورۃ النمل آیت 99۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا اور وہ اس دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے۔ من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آئے گا۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ جس ایک نیکی کی وجہ سے اس کو نجات ملتی ہے۔ فلاح خیر منہا، اس سے بہتر کون سی نیکی ہے یہ؟ الحسنہ، یہ ہو سکتا ہے حقیقت حسنہ، نیکی کی حقیقت جو ہے لے کر کے آ جائے تو اس کے لیے اس سے بہتر اجر ملے گا، اس نیکی سے بہتر۔ یہ ایک ایسی نیکی کی طرف اشارہ ہے جو نجات کے لیے بنیاد ہے، نجات کے لیے بنیاد ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ ثواب کے لیے ہے۔ جو ایک نیکی لے کے آتا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ وہ ثواب کا ذکر ہے، یہ نجات کا ذکر ہے۔ یہ جو نجات کے لیے بنیاد اور اساس ہے، یہ کون سی نیکی ہے؟ بعض حضرات نے کہا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ نجات کے لیے بنیاد ہے۔ وہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ شروع میں رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے لا الہ الا اللہ کہہ تو نجات پاؤ۔ بڑے حدیث ہے، سلسلۃ الذہب ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذاب۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے اس قلعے میں داخل ہوگا اس کو میرے عذاب سے امن ملے گا۔ مشہور حدیث سلسلۃ الذہب ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ بنیاد ہے نجات کے لیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس حسنہ سے مراد حب علی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ بنیاد ہے، اساس ہے نجات کے لیے۔ حب علی کا کیا مطلب ہے؟ کہ فرماتے ہیں حب علی سے مراد یہاں فنا فی اللہ ہے۔ علی کی محبت اگر ہے کسی کے پاس تو علی کی سیرت میں ڈھلنا ہوتا ہے، وہ علی کی سیرت فنا فی اللہ ہے۔ حب علی یعنی حب فنا فی اللہ ہے۔ علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو حب علی کہہ دے یا فنا فی اللہ کہہ دے، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، بات مطلب ایک ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں جو فنا فی اللہ کا جو سلسلہ چلا ہے، حقیقتاً فنا فی اللہ کا جو سلسلہ چلا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام سے چلا ہے، اور اس کو سلسلہ تصوف بھی کہتے ہیں، سلسلہ عرفان کہتے ہیں، سلسلہ معرفات اور سلسلہ فنا فی اللہ۔
یہ فنا فی اللہ میں اگر کوئی جاتا ہے، یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کے بعد اس کو نجات ملے گی۔ اور جو وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کے دن کے جو فزع اکبر ہے، یہ فزع اکبر بہت بڑی ہولناکی، بہت بڑی ہولناکی سے اس کو نجات ملے گی۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو اس حسنہ یا اس نیکی کو بجا لانے والا ہوگا، اس نیکی سے بہتر اجر ملے گا۔ خیر منہا، اس سے بہتر اجر کیا ہے؟ فنا فی اللہ اور فنا فی حب اللہ سے بہتر، کہتے ہیں اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، رضائے رب ہے۔ رضائے رب اس کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی خوبی ہے، سب سے بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی اکبر ہے۔ اکبر میں بیان کیا کرتا ہوں ہمیشہ، اکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے مراد کیا ہو؟ یعنی سب کائنات سے بڑا ہے۔ یہ کائنات کہاں سے آئی؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ اپنے مخلوق سے بڑا ہے۔ یار یہ کوئی بات ہو گئی؟ اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے ان سے خود اللہ بڑا ہے۔ اللہ کے خلق کردہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ اللہ کا موازنہ درست نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، درست نہیں۔ سب کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے کہ اس کے ساتھ موازنہ ہو جائے۔ کیا ہے تفسیر اللہ اکبر کی تفسیر؟ ہم کو ہمارا ائمہ نے فرمایا اللہ اکبر کی تفسیر یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف، وصف بیان کی حد بندی سے بھی بڑا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اگر ہم کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ وصف بیان سے بالا تر ہے۔ جنت میں جب لوگ جائیں گے، جنت کی تمام نعمتیں ہیچ ہوں گی۔ جب اہل جنت کو احساس ہوگا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہے ہم کو، یہ احساس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا جو احساس ملے گا اہل جنت کو، وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ قابل وصف بیان نہیں ہے یہ نعمت، یہ اللہ کی خوشنودی۔ اس کا حصول کرنے کے لیے ہم لوگ غافل رہتے ہیں، ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں، اس کام سے اللہ خوش ہوں گے، ہوگا نہیں ہوگا نہیں ذہن میں رکھتے ہم لوگ۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس نیکی سے بہتر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ جو نیکی بجا لانے والا ہے، جو فنا فی اللہ والا ہے، یا کلمہ لا الہ الا اللہ بشرطہا و شروطہا انجام دینے والا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے امن میں رہیں گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قرآن مجید میں ہے لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، بہت بڑی ہولناکی جو ہے وہ ان کو پریشان نہیں کرے گی۔ جی، الفزع الاکبر وہی قیامت کا دن ہے، حساب کا دن ہے، نفسا نفسی کے عالم،
جو ہے وہ فضا اکبر ہے، اس سے بڑا فضا جو ہے وہ قابل تصور نہیں ہے۔ یہاں بھی اکبر کا یہی معنی ہو سکتا ہے، قابل تصور نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا فضا ہوگا، کتنی ہولناکی ہوگی۔ ان ہولناکیوں سے امن میں رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات۔ اس کے مقابلے میں فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا بس انہیں اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا، کیا تمہیں اپنے کیے کے علاوہ کوئی اور جزا مل سکتی ہے؟ یہ حسنہ کے مقابلے میں سیئہ آ گیا۔ جو حسنہ لے کر آتا ہے اس کو نجات ملے گی، جو سیئہ لے کر آتا ہے وہ جہنم جائے گا۔ یہ سیئہ کیا ہے؟ جو حسنہ کے مقابلے کا سیئہ ہے، جو نجات کے لیے بنیاد ہے وہ حسنہ، اور جو گمراہی اور ضلالت اور جہنمی بننے کے لیے بنیاد ہے وہ سیئہ۔ کیا ہے وہ سیئہ؟ کہتے ہیں وہ سیئہ شرک ہے، شرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گردانے کے بعد کوئی عمل قبول ہے نہ کوئی کسی عمل کا ثواب ہے، اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، تمام جو ہے وہ، اور اس کی زندگی جو ہے وہ جرم اور گناہ سے عبارت ہوگی، اسے جہنم میں جانا ہے۔ یہاں ان دو آیتوں کی ایک اور تفسیر ہے کہ من جاء بالحسنہ کیا ہے ومن جاء بالسیئۃ، یہ حسنہ یہ سیئہ کیا ہے؟ دیگر آیات کے ساتھ موازنے کی روشنی میں کہتے ہیں کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، جو بدی اختیار کرے گا اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں گے، یعنی گناہ زیادہ ہے نیکی تھوڑی بڑی سی ہے تو وہ جہنم جائیں گے۔ سیئہ سے مراد وہ سیئہ ہے جو اس پر حاوی ہے۔ ایک اور آیت ہے کہ جس کے حسنات جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے اور گناہ کم ہو جائیں گے، اور ان کے لیے نجات ہے، جنت ہے۔ لہٰذا حسنہ سے مراد حسنہ حاوی ہو، سیئہ سے مراد سیئہ حاوی ہو۔ میزان عمل میں جس کا سیئہ زیادہ ہے وہ جاء بالسیئہ ہوگا، میزان عمل میں جس کا حسنہ زیادہ ہے من جاء بالحسنہ ہوگا۔ ایک تفسیر یہ کی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ان دونوں کا ذکر ہے ان دو آیتوں میں، جبکہ وہ لوگ جن کا سیئہ حسنہ پر وہ نہیں ہے، احاطہ نہیں ہے، یا جن کا حسنہ جو ہے وہ سیئہ کے پر، وہ لوگ کون ہیں؟ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ تیسرا گروہ وہ ہے لوگوں نے گناہ کیا، گناہ سرزد ہو گیا ان سے، لیکن اعتراف کیا، یعنی گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد وہ گناہ نہیں رہتا۔ عجب ہے، گناہ کا اعتراف کیا، میں نے گناہ کیا، برا کیا، آپ کو برا لگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، جب تم کو برا لگا تو بندگی کے لائن میں تو میرے بارگاہ میں موجود ہے، میں درگزر کرتا ہوں برا لگنے کی وجہ سے۔ حدیث ہے نا کہ سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے وہ گناہ بہتر ہے، گناہ ہو کر بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھ کو خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ سبحان اللہ، یہ بندگی کے جو ہے وہ بنیاد کیا ہے
کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جائے فوراً اعتراف کرے میں نے گناہ کیا، اور نیکی وجہ لائے تو میں نے نیکی نہیں کیا نہیں کہنا ہوتا ہے، جی میں نے نیکی کیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں۔ ما عرفناک حق معرفت، من قلت الزاد و بعد السفر۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں زاد راہ تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ علی کہتے ہیں، علی جی تھوڑا ہے علی، آپ کی ایک ضربت کا ثواب ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، آپ کے پاس زاد راہ تھوڑا ہے۔ علی کیا فرمائیں گے؟ یا صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ یہی بندگی ہے، عمل کر کے اس کو ہیچ سمجھنا، اور اپنے عمل اور نیکیوں پر اترانا بندگی نہیں ہے، وہ حبط ہو جائے گا، وہ عمل ختم ہو جائے گا۔ گناہ کر کے اعتراف کرے اور ثواب کا کام کر کے بھول جائے، نہ کہے میں ثواب کا کام کرتا ہوں، نہ کہے میری بہت خدمات ہیں، نہ کہو میں نے بہت کام کیا ہے، نہ کہو میں نے بہت تبلیغ کی ہے، میں نے بہت خدمت دی، دین کی بہت خدمت کی ہے، نہ کہو جی۔ اپنے عمل کو یہ جو کہتا ہے شخص، وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس بیچارہ غریب کے نزدیک جو عمل کیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بڑا کام کیا ہے میں نے، بیچارہ نافہم، بڑا کام کیا ہے تو نے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو اس زندگی میں جو نعمتیں دی ہے، اس میں سے ایک نعمت کا وہ نہیں ہوتا، مقابلہ نہیں ہوتا تمہارا یہ نیک عمل۔ آخرت کے ثواب کی بات چھوڑو، آرام۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے عمل کو بھی مخلوط کیا، دونوں ہے، پلڑے برابر ہے تقریباً۔ بعید نہیں اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کر دے گا اس قسم کے لوگوں کے جو گناہ ہے۔ یعنی گناہ کے جو دو گناہ اور نیکی کا وہ دونوں اگر برابر ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ معاف نہیں ہو سکتا جو کوئی گناہ اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں، وہ جہنم جائے گا، اور جس کی نیکی حاوی ہو جائے وہ جنت جائے گا۔ دونوں برابر ہو جائے اللہ معاف کرے گا گناہ کو۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین۔ اے رسول آپ کہہ دیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے محترم بنایا اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ مکہ والے کعبہ کی وجہ سے اپنی دیگر قبائل کے اوپر، کعبہ کی وجہ سے وہ اپنی بالادستی قائم رکھتے تھے۔ مشرکین کعبہ کی حرمت کے بہت بڑے قائل تھے، وہ ان کو باقی قبائل عرب کے اوپر بالادستی حاصل تھی تو کعبہ کی وجہ سے تھی۔ یہاں اس آیت میں حضور کے لیے حکم ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے
اس شہر کی شہر مکہ کی کے مالک کی عبادت کا حکم ہے۔ رب هذه البلدہ، اس شہر کے مالک۔ رب کا معنی بتایا نا آپ کو بار بار، یہ ربابہ سے ہے، ربایہ سے نہیں ہے۔ ربایہ سے ہو تو تربیت کا معنی ہوتا ہے، ربابہ سے ہے رب، مالک کے معنوں میں ہے، رب مالک۔ رب هذه البلدہ، اس شہر کے تربیت دینے والا۔ شہر کو تربیت نہیں دی جاتی، شہر کا مالک ہوتا ہے۔ اس شہر کے مالک کی عبادت کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ الذی حرمہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنا دیا، جس کے تم خود بھی اعتراف کرتے ہو۔ وہ اس رب کی عبادت کرتا ہے جس نے تم کو احترام والا شہر جو ہے دے دیا، اور تم کو عزت ملی اسی مکہ کی وجہ سے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میرے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کے ہر حکم کے اشارے کو تسلیم کروں اور اس کے حکم کی تعمیل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے صرف اسی کی عبادت کرنی، بتوں کی اور غیر اللہ کی عبادت میں اس لیے نہیں کرتا ہوں۔ حکم خدا ہے کہ میں اس شہر کے صرف اور صرف اس شہر کے مالک کی عبادت کروں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، اس کے بعد جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہی میں چلا جائے گا اسے کہہ دیجئے میں تو بس تنبیہ کرنے والا ہوں، بس تنبیہ کرنے والا ہوں، زور چلانے والا نہیں ہوں، جبر چلانے والا نہیں ہوں۔ اس لیے ایمان کا تعلق جو ہے انسان کی دماغ اور فکر سے ہوتا ہے، اس پر جبر نہیں چلتا، اور انسان کا دماغ جو ہے وہ طاقت کی منطق سمجھتا ہی نہیں۔ اگر آپ کسی کو جبر کریں، مار پیٹ کریں، عذاب دیں، اذیت دیں، تو میرے تعظیم کرے گا نہیں کرے گا؟ یہ تو وہ گردن تو جھک جائے گی، دل نہیں جھکے گا۔ گردن کہے گی ہاں جی میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، دل میں نفرت بڑھ جاتی ہے، زور نہیں چلتا، دل پر زور نہیں چلتا۔ ممکن ہے وہ طاقت کی منطق نہیں سمجھتا۔ میں تمہارے عقلوں سے مخاطب ہوں، قرآن کی تلاوت سے، اس معجزے کی تلاوت سے، اس کلام الہی کی تلاوت سے، اور اس کلام اللہ کی شیرینی سے اگر تمہاری فطرت میں اگر مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہدایت پاؤ، تمہارے لیے خود تمہارے فائدے کا ہے تو ہدایت حاصل کرنا۔ تمہارے ہدایت دینے سے اللہ کو اور اس کے رسول کو کچھ نہیں ملتا، خود تمہارا فائدہ ہے۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور جو ہدایت حاصل نہیں کرتا ہے وہ اس کے اپنا نقصان کرتا ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہہ دیجئے میں بس تنبیہ کرنے والوں میں سے ایک تنبیہ کرنے والا ہوں، میرا کام تنبیہ کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یہ بات پہنچانے کے علاوہ ہم پر اور کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہے کہ خواہ ایمان لے آئیں، جبراً ایمان لائیں، یہ آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ،
سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور کہہ دیجئے ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے، اور آپ کا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سَيُرِيكُمْ آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنی نشانیاں ان قریب تم کو دکھا دے گا۔ اللہ کے جو آیات ہے، نشانی ہے، دلائل ہے، وہ اٹل آیات، قابل تردید نہیں ہے وہ آیات جو اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ تو اس وقت فَتَعْرِفُونَهَا تم کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت دنیا میں جو انسانی فکر، عقل اور سائنسی ترقیوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، تو اس سے لوگ راہ راست پر آتے بھی ہیں، نہیں بھی آتے ہیں۔ یہ جو آیات کا ارائہ ہو رہا ہے سائنسی اور انسانی معلومات کے ترقی سے، اس کے بعد فَتَعْرِفُونَهَا نہیں ہو رہا، لہٰذا آیات سے مراد یہ نہیں ہے۔ اور دوسری آیت ہے نا، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ہم اپنے آیات جو ہے آسمانوں کائنات میں اور تمہارے انفس میں دکھا دیں گے، واضح ہو جائے ان پر کہ وہی ذات حق ہے۔ لیکن یہ آیات قیامت، عذاب سامنے جب آئے گا تو تعریفونہا، جب موت آ جائے گی فتعریفونہا، جب تمہاری جان کنی ہو رہی ہوگی فتعریفونہا، جب حیات برزخی میں جائیں گے۔ میں ایک بات کرتا ہوں ہمیشہ، جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں، آہ آہ یہ بات تھی، فتعریفونہا، آہ آہ یہ بات تھی، ہم خوش فہمی میں رہے، غلط فہمی میں رہے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا سمجھ میں آتا؟ تو عناد اور دشمنی اور حق کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی، علم کے ساتھ تمہاری دشمنی، عالم کے ساتھ تمہاری دشمنی، نیک انسانوں کے ساتھ تمہاری دشمنی، یہ لٹیروں کے ساتھ اور فاسقوں کے ساتھ اور وغیرہ کے ساتھ جو ہے تمہاری دوستی تھی، اور اسی کو حق سمجھتا رہا تو، اور جب تمہاری آنکھیں بند ہو گئی تو پتہ چل گئی۔ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون، تو دنیا میں جو کچھ کرتے رہیں اس کا اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ تمہاری کسی عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی ابہام، کوئی اجمال نہیں ہے، صاف اللہ کے علم میں، اسی علم کے مطابق تم کو سزا اور جزا دی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔